یہ فیصلہ پہلے سے لکھا گیا، پلانٹڈ ہے، اس میں نواز شریف کو لانے کے لیے، اس کے مقدمات ختم کرنے کے لیے عمران خان کو اس کے اوپر پریشرائز کیا جا رہا ہے۔ بالکل بالکل یہ صحیح بات ہے، یہ پہلے سے ہی پلان تیار تھا اور وہی ہو رہا ہے۔ یہ امریکہ کی غلامی میں جو مصروف ہیں پاکستان کے درندے، پاکستان کے محافظ اور پاکستان کے سیاستدان، یہ امریکہ کے غلام بنے ہوئے ہیں، جو امریکہ کہتا ہے جو وہی کر رہے ہیں۔ اس لیے پاکستان کی عوام عمران خان کے ساتھ کل بھی تھی، آج بھی تھی اور انشاءاللہ ہمیشہ رہے گی، اور ان غلاموں کو عبرت ناشکست ہوگی، جو جیسے مشرف کو ہوئی، جیسے اس سے پہلے جو یحییٰ خان تھا اس کو ہوئی، اب ایسے ہی جو آرمی چیف اور ISI کا جو چیف ہے اس کو بھی ہوگی۔ وہ بدترین ملک کے دشمن ہیں، اور انہوں نے جو بھی پاکستان کے لیے اچھا سوچ رہا ہے، پاکستان کے عوام کے لیے اچھا سوچ رہا ہے، اس کے خلاف ایکشن لے کر اپنے دباؤ میں رکھنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کو ڈبو دیا ہے، پاکستان کو ڈیفالٹر کی طرف جا رہا ہے۔ یہ سب طرح درا آرمی چیف اور ISI کے چیف کا ہے، اور اس میں امریکہ ملوث ہے اور امپورٹڈ حکومت ملوث ہے۔ ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں اور ہم بھرپور احتجاج کرتے رہیں گے جب تک ہم زندہ ہیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ ملک اس وقت مارشل لاء کی طرف جا رہا ہے، جو ملک کی مجموعی صورت ہے اس وقت سننے یا دیکھنے سوشل میڈیا پہ آ رہی ہے، لاہور، کراچی، اسلام آباد میں جو ہنگامے پھوٹ پڑے ہیں، تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ملک مارشل لاء کی طرف تو نہیں جا رہا؟ یہ بات عسکری قیادت کے سوچنے کی ہے کہ ملک مارشل لاء کی طرف جا رہا ہے یا نہیں جا رہا۔ انہیں سوچنا چاہیے اداروں کو کہ یہ ملک جو ہے اس کی بقا کس چیز میں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا مطالبہ صرف اور صرف فیئر اینڈ فری الیکشن کا ہے، اور اس ملک کو الیکشن کی ضرورت ہے، مارشل لاء کی ضرورت نہیں ہے۔ آج اس ملک میں الیکشن کروا دیں فیئر اینڈ فری، آج اس ملک میں فیئر اینڈ فری الیکشن کے نتیجے میں حکومت آ جائے، تمام معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ جب تک الیکشن نہیں ہوتا، ادارے بھی اسی طرح کے فیصلے کریں گے اور ملک میں افراتفری بھی اسی طرح رہے گی۔ میں دعوے سے کہتا ہوں یہ افراتفری الیکشن کے بغیر ختم نہیں ہو سکتی۔